صلی اللہ علیہ وسلم حکمت آج بیان کرتے ہیں. حکمت جان در حمایت یکدم است. یکدم کا مطلب ایک سانس، حمایت مانے حفاظت یا سہارا. جان ایک سانس کی حفاظت میں ہے. کیا ہے؟ بس ایک سانس کے درمیان ہے. نہیں، سانس آنا بند ہو جائے تو ایک وجود جسم کیا ہے؟ بیکار ہے. تو جان ایک سانس کی حمایت اور حفاظت میں ہے. جان ایک سانس کی حفاظت. وہ دنیا وجود میان دو عدم، اور دنیا ایک وجود میان دو عدم، اور دنیا ایک وجود اور دو عدم کے درمیان ہے. دنیا ایک وجود اور دو عدم کے درمیان ہے. کیسے ہے؟ کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی عدم تھا اور بعد کو بھی عدم ہوگا. تو دنیا کیا ہوئی؟ ایک وجود اور دو عدم کے درمیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے بھی وجود عدم میں تھی، پھر وجود میں آئی، پھر کیا ہو گئی؟ عدم ہو جائے دنیا. تو دنیا وجود، دنیا ایک وجود و میان دو عدم، اور کیا ہے؟ دو عدم کے درمیان ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حکمت جان ایک سانس کی حفاظت میں ہے، اور دنیا ایک وجود اور دو عدم کے درمیان ہے. دین بدنیا فروشا خراند. دین کو بدنیا باعوض کے لیے، دین کو دنیا کے بدلے، فروشا بیچنے والے، فروختن مصدر، فروش کا بیچنے والے، دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والے خرند گدے ہیں. خرند کیا ہے؟ خر مانے گدا. دین کو دنیا کے عوض فروشاں بیچنے والے کیا ہیں؟ خرند کیا ہیں؟ گدے ہیں. یوسف را فروشند، یوسف کو انہوں نے بیچ دیا تاچے خرند. پھر کیا خریدیں گے؟ کیا ہے؟ یوسف کو بیچ دیا، ہاں اب کیا خریدیں گے؟ یوسف کو بیچ دیا، پھر کیا خریدیں گے؟ یعنی اتنی بڑی قیمت حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہے؟ کچھ پیسوں کے بدلے میں، اور مصر کے جو ہے ان کے ہاتھوں بیچ دیا، اور پھر مصر میں جا کر کے انہوں نے بھی بیچ دیا. پڑھا نہیں بڑا کس واقعہ؟ ہاں، تو یوسف کو بیچ دیا تاچے خرند. پھر کیا خریدیں گے؟ علم آہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا، عہد و پیمان نہ کیا تھا، اے اولاد آدم، کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جا کر کے بازار میں بولی لگائی، اور پھر بادشاہ عزیز مصر تھا، اس نے سب سے زیادہ قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لی. اور زلیخا جن نے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک حضرت یوسف کو خواب میں، تو کہا کہ میں عزیز مصر ہوں، اسی خیال سے اس نے شادی کر لی. لیکن جب دیکھا عزیز مصر کو تو وہ نہیں ہے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون ہے؟ یوسف علیہ السلام خرید کر لائے گئے، تو اس نے دیکھا ارے خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ تو وہی ہیں. باقی آپ مزید تفاصیل واقعے کے لیے آپ عجائب القرآن، غرائب القرآن کا مطالعہ کریں، یا سچی آیات کا مطالعہ کریں. ہاں، علم آہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ کیا تھا اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. بیت بقول دشمن، پیمانے دوست بشکستی، بی بی کے از کہ بریدی و باہ کے پیوستی. بقول دشمن، دشمن کے کہنے سے، دشمن کے کہنے سے، پیمانے دوست، پیمان مانے ہوتا ہے عہد و پیمان. کیا ہوتا ہے؟ عہد و پیمان، وعدہ. بشکستی، شکستن مصدر ہوتا ہے توڑنا. دشمن کے کہنے سے تو نے دوست کے عہد و پیمان کو توڑ دیا. بینت مصدر ہوتا ہے دیکھنا. تو دیکھ لے. کہ از کہ کس سے؟ اریدی،
بریدن مصدر ہوتا ہے کاٹنا، صحیح ہے، قطع تعلق کرنا کے مطلب ہے۔ دیکھ لے کہ تو نے کس سے قطع تعلق کیا، کس سے تو نے قطع تعلق کیا، وبا کے، اور کس سے تو نے پیوستی، پیوستن مصدر ہوتا ہے ملنا ملانا، اور کس سے تو نے کیا ہوا، ملاؤ رکھا۔ تو نے کس سے قطع تعلق کیا اور کس سے تو نے تعلق جوڑا، یہ بھی کہہ سکتے کس سے تعلق کاٹا اور کس سے تعلق جوڑا۔ دشمن کے کہنے سے تو نے دوست کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، بی بی تو دیکھ لے کہ از کے، کس کے، کس سے تو نے بری دی، قطع تعلق کیا، وبا کے پیوستی، اور کس سے تو نے تعلق کو جوڑا۔ حکمت شیطان بمخلصہ بر نہایت، بر نہایت کا مطلب غالب نہیں آنا، غالب نہ آنا۔ بعد حکمت شیطان مخلص لوگوں پر، بر نہایت غالب نہیں آتا ہے، شیطان مخلص لوگوں پر، اللہ والوں پر، یہاں پر مراد کیا ہے، اللہ سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں۔ شیطان مخلص لوگوں پر، اخلاص والے لوگوں پر کیا ہوتا ہے، غالب نہیں آتا۔ وہ سلطان بمفلساں، اور بادشاہ جو ہے مفلس اور فقیروں پر غالب نہیں آتا، کہ وہ کیا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایسا جواب دیتے ہیں، کیا ان کو تھوڑی گھر بار ہے، کچھ ڈر لگے گا انہیں۔ شیطان بمخلصاں بر نہایت، شیطان اخلاص والوں پر قابو غالب نہیں آتا، اور بادشاہ فقیروں پر کیا ہے، غالب نہیں آتا۔ آگے ہے وامش مدے، وام مطلب ہوتا ہے قرض، اس کو قرض، مدے دادن مصدر دینا، اس کو قرض مت دے، آنکھیں بے نماز است، جو کہ بے نمازی ہے، بے نمازی کو قرض، وامش مدے کہ آنکھیں بے نماز است، اس کو قرض مت دے، آنکھیں بے نماز است، جو کہ بے نمازی، اگرچہ دہنش زفاقہ باز است، اگرچہ دہن مانے منہ، اس کا منہ، زا مانے سے، فاقہ، فاقہ ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس کا منہ فاقہ سے، بھوک سے، باز مانے کھلا ہوا ہو، اگرچہ اس کا منہ کیا ہو، بھوک سے، جدہ بڑی بات کہ جا رہی ہے کہ اس کو قرض مت دے جو کہ کیا ہے، بے نمازی ہے، اگرچہ اس کا منہ فاقے سے، بھوک سے، کو فرض خدا نمی گزارت، از قضا قرض تو نیز غم ندارت، کیونکہ جو کہ فرض خدا، خدا کے فرض کو نمی گزارت، اس لیے کہ جو فرض خدا کے فرض کو ادا نہیں کرتا، ذا قرض تو تیرے قرض کا بھی غم ندارت، کوئی غم نہیں رکھے گا، کیا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ قرض دینا چاہیے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جس کو قرض دو نا اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب نا قرض مانگنا بھی زمانے میں مشکل ہے، اگر قرض مانگتے ہو تو بڑی جلدی پڑھیے، بار بار مطالبہ کر رہے ہو تو قرض جو ہے دینا بھی جو ہے دشمنی مول لینا۔ ہاں جو عہد و پیمان کرتا ہے، وعدے پر دے دیتا ہے، پھر صحیح ہے۔ کو فرض خدا نمی گزارت، کیونکہ جو خدا کے فرض کو ادا نہیں کرتا، ذا قرض تو تیرے قرض کو بھی کا بھی غم نہیں رکھے گا۔ سمجھ آ گیا؟ امروز دو مردہ پیش گیرد، کیا ہے، میرکن ہے نہیں، میر کیا مطلب ہے، یہ میرکن لگن، اور فردہ گوید تربے از اینجا برکن، برکن کندیدن مصدر ہوتا ہے اکھاڑنا، کندیدن مصدر ہوتا ہے، فردہ مانے کل، گوید کہے گا تجھ سے، تربے، ترب اصل بولتے ہیں ویسے تو مولی کو، کیا بولتے ہیں، ہاں مولی، اور از اینجا اس جگہ سے، اس جگہ سے، از اینجا اس جگہ سے، مولی برکن اکھاڑ لے، اس جگہ سے کیا کر لے، مولی اکھاڑ لے، اس جگہ سے بال اکھاڑ لے۔ امروز آج دو مردہ، یہ ہائے نسبت کی ہے، دو مرد، آج دو مردوں کی مقدار
پیش گیرت اپنے سامنے رکھے گا. کیا ہے؟ مرکن، لگن. کائے کی لگن ہوتی ہے؟ آج دو آدمیوں کی بقدر، لگن سے مراد وہ جو بڑا کھانے کا ڈھیر، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، یعنی دو آدمی مقدار لگن بھر سامنے رکھے گا. آج دو آدمیوں کی مقدار سامنے رکھے گا. مرکن کیا مطلب؟ لگن رکھے گا. بڑا سا برتن میں جو لگن ہوتی کھانے پینے کا سامان رکھے گا. آج دو آدمیوں کے کھانے کی مقدار کیا رکھے گا؟ لگن سامنے رکھے گا. فردہ گویت، اور کل تجھ سے کیا کہے گا؟ تربے از ایجا، اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے. مطلب کیا ہے اس کا؟ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ سے بال اکھاڑ لے، مطلب کچھ بھی نہیں دے گا تجھے، یہاں سے پشم اکھاڑ لے. کیا مطلب؟ جو ہے پیسے نہیں دے گا واپس. آپ مانگنے جاؤ گے، آج تو اتنا پیسہ اس کے بعد، اور کھا بھی رہا اچھا خاصا. آج دو آدمیوں کی مقدار اپنے سامنے پوری لگن رکھے گا، اور کل مانگنے چلا جائے گا تو کیا کہے گا؟ کل کہے گا اس جگہ سے کیا کر لے؟ مولی اکھاڑ لے. مطلب کیا؟ اس جگہ کے بال اکھاڑ لے، یعنی کچھ نہیں دے گا. تو مولی اکھاڑ لے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے. تربے عزیجہ برکن، اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے، یعنی کچھ نہیں دے گا. ہر کے باب زندگی نالش نہ خورند. نال مانے ہوتا ہے نان، نان مانے ہوتا ہے روٹی، نانش اس کی روٹی. جو کوئی جس کی زندگی میں لوگ اس کی روٹی نہیں کھاتے ہیں. روٹی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نا کسی طرح کا کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے. تو یعنی نالش یعنی بخیل ہو، کوئی فائدہ نہ دیں. تو جو شخص جس کی زندگی میں نالش اس کی روٹی لوگ نہیں کھاتے، چوب امیرت جب مر جاتا ہے، نامش نہ برند، اس کا نام بھی نہیں لیتے. کیا ہے؟ بخیل ہوتا ہے تو پھر کچھ دیا ہی نہیں کسی کو تو چھوڑا ہے. آج کے زمانے میں تو جو جتنا زیادہ ہے لوگوں بانٹتا ہے، مالدار ہے، اس کے جنازے میں اتنے ہی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور جو غریب ہے اس کے جنازے میں محلہ بھی نہیں آتے ہیں. اور آج کل تو وہ چل گیا ہے، آج ہمارے یہاں آؤ گے تو ہم آئیں گے تمہارے. ہر کے زندگی نانش نہ خورن، جس کی زندگی میں لوگ روٹی نہیں کھاتے، چوب امیرت جب مر جاتا ہے، نامش نہ برن، تو اس کا نام بھی لذت انگور بیوہ دانت. انگور کی لذت بیوہ جانتی ہے. بیوہ عورت کون ہوگی؟ جس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ مشقت میں ہو رہی ہے نا، مشقت والے کو انگور کی لذت سمجھ میں آئے گی. نہ خدا بندے میوہ، نہ کہ میوہ بیچنے والے کو. میوہ بیچنے والے کو انگور کی لذت کا سمجھ میں آئی ہو تو اگر کھایا تو ٹمگے مار لیا، بیچ رہا ہے تو. لیکن جو بیوہ ہے، پریشان حال ہے، اس کو مراد کے مفلسی میں مشقت سے حاصل شدہ چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے، مطلب ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو انگور کی لذت کون جاننے گی؟ بیوہ دانت. بیوہ عورت جانتی ہے، نہ خدا بندے میوہ، نہ کہ میوہ والا. یوسف صدیق علیہ السلام، یوسف جو کہ صدیق جن کا لقب ہے. کیا ہے؟ صدیق کیا تھا ان کا لقب تھا. کہتے ہیں در خشک سال، خشک سال کا مطلب قحط سالی میں، سیر نہ خوردے، پیڑ بھر کر نہیں کھاتے تھے. قحط سال آئے تھے نا، 7 سال. کیا ہے؟ پڑھا ہی نہیں پڑھا ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ یوسف جو سچے ہیں، خشک سالی کے زمانے میں، قحط سالی کے زمانے میں سیر نہ خوردے، پیڑ بھر کر نہیں کھاتے تھے. تھا گر سنگا نہ فراموش نہ کنت. گر سنگا مطلب بھوکے لوگوں کو، فراموش مطلب فراموشی مصدر بھولنا، تاکہ بھوکے لوگوں کو بھول نہ جائیں. اب بھوکا ہوگا انسان تو یہ سمجھ میں آئے گا یار کتنے بھوکے، پیٹ بھر کے تو تنہا کے سو گیا تو پھر کیا پتہ چلے گا دوسرے کے بارے میں. تو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام خشک سالی کے زمانے میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے تاکہ بھوکوں کو بھول نہ جائیں. ہو گیا؟ اب ایک بار ملا دیجیے، ذرا دیجیے. جان در حمایت یکدم است، جان ایک سانس کی حفاظت اور سیانت میں ہے، اور دنیا وجود
دنیا ایک وجود بیان ہے دو عدم اور دو عدم کے درمیان ہے. دین ب دنیا فروشاں خرند، دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والے گدھے ہیں. یوسف را فروشند، یوسف کو بیچ دیا. تاچے خرند، پھر کیا خریدیں گے. آیت علم عہد علیکم، کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہ لیا تھا کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. بقول دشمن پیمانے دوست بشکستی، بیوی کے از کے بریدی وبا کے پیوستے. دشمن کے کہنے سے تو نے دوست کے عہد و پیمان کو توڑ دیا. تو دیکھ لے کہ تو نے کس سے قطع تعلق کیا، وبا کے، اور کس کے ساتھ تعلق کو جوڑا. حکمت شیطان بمخلصاں بر نہایت، شیطان مخلص لوگوں پر غالب نہیں آتا. و سلطان بمفلساں، اور سلطان بادشاہ مفلس لوگوں پر غالب نہیں آتا. وامش مدے کے آکے بے نماز است، گرچہ دہنش صفا کا باز است. اس کو قرض مت دے جو کہ بے نمازی ہے، اگرچہ اس کا منہ کس سے بھوک سے کھلا ہوا ہو. گو فرض خدا نمی گزارد، ز قرض تو نیز غم ندارد. اس لیے کہ جو خدا کے فرض کو ادا نہیں کرتا تو پھر تیرے قرض کا بھی غم نہیں رکھے گا. امروز دو مرد پیش گیرد مرکن، فردا گوید تربے از اینجا برکن. آج دو آدمیوں کی مقدار اپنے سامنے لگن رکھے گا، کل تجھ سے کہے گا کہ تو اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے، یا کیا ہے، بال اکھاڑ لے، یعنی کچھ نہیں دے گا. ہر کے بس زندگی نہ نش نہ خورند، ہر وہ شخص جس کی زندگی میں روگ اس کی روٹی نہیں کھاتے ہیں. چوں بمیرت، جب مر جاتا ہے، نامش نہ برند، اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. لذت انگور بیوہ دانت، انگور کی لذت بیوہ عورت جانتی ہے. نہ خدا بندے میوہ، نہ کہ میوہ بیچنے والا. یوسف صدیق علیہ السلام در خشک سال سیر، نہ خرد نہ خورد، نہ خوردے تا گر سنگارا فراموش نہ کند. یوسف جو کہ صدیق ہیں، خشک سالی قید سالی کے زمانے میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگ کو نہ بھول جائیں. چلیں صلو علی الحبیب.